بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، ترکی کے اندر زلزلہ آیا، اس کے بعد مراکش کے اندر، پھر فلپائن کے اندر، اب زلزلہ آیا ہے نیوزی لینڈ کے اندر تقریباً 6.2 یا 6.7 شدت کا زلزلہ آیا ہے۔ تو ویڈیو کو ڈسکس کرنے سے پہلے میرا ایک پیغام ہے کہ یو کے اندر میرے ایک دوست ہیں محمد سلیم حسین صاحب، جو کہ آج کل عید کا چاند ہی ہو گئے ہیں، کوئی رابطہ نہیں کرتے، تو واٹس ایپ کے اوپر اگر وہ رابطہ کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ آندیاں آنا، یہ بڑی نشانی کی طرف اشارہ دے رہی ہے، تیاری کر لیں۔ میرے ناظرین، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سرخ طوفان، یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے، اور شدت کے ساتھ آئیں گی اور حجت بھی پوری ہوگی۔ حجت پوری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو یہ واضح ہو جائے گا کہ زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے تاکہ ہر ایک تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں، یہ ترکی میں نے سٹارٹ لیا ہے، ترکی سے پہلے بھی کئی ملکوں کے اوپر زلزلہ آیا ہے، ان کے میں نے نام نہیں لیے۔ تو ترکی، پھر مراکش، اس کے بعد یعنی کہ پھر آپ کے سامنے فلپائن ہے، انڈونیشیا ہے، اور سرخ طوفان، سرخ آندیاں، زلزلے یہ شدت کے ساتھ آ رہے ہیں، اور یہ حجت پوری ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے بات پوری ہو رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ واضح اشارے مل رہے ہیں کہ اب بھی باز آ جاؤ۔ یہ ہوتا کب ہے میرے ناظرین؟ اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ جب اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی، ظلم حد سے بڑھتا ہے، زیادتی حد سے بڑھتی ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے یعنی کہ زلزلے آتے ہیں۔ اب ظلم کے بارے میں ہمارے ذہن میں ایک ہی بات بیٹھی ہوئی ہے، کسی کو مار لیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو ناجائز مار دیا، یہی ظلم ہے۔ ظلم کے بہت سے درجے ہیں۔ ظلم کا سب سے جو بڑا درجہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس کو قرآن پاک نے بھی فرمایا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی شرک کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی کہ اتنا بڑا ظلم نہیں سمجھتے۔ اللہ کہہ رہا ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو شرک کرے؟ شرک کرنے والا بہت ظالم ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے خالق کو نہ پہچانے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، تمہیں خوبصورت شکل دی، تمہیں آنکھیں دیں، تمہیں ناک دیا جس سے تم سانس لیتے ہو، تمہیں کان دیے جس سے تم سنتے ہو، دانت دیے جس سے تم چباتے ہو، تمہیں زبان دی جس سے تم چکھتے ہو، کھانا کھانے کے لیے تمہیں منہ دیا، معدہ دیا، تمہیں ہاتھ دیے، تمہیں پاؤں دیے، تمہیں بال دیے، تمہیں اللہ فرماتا ہے ہر چیز ہم نے تمہاری بنائی، تمہیں بڑا خوبصورت بنا کر ہم نے بھیجا، پھر تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں دماغ دیا سوچنے کے لیے۔ تو تم نے کیا کیا؟ بجائے، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں سونے کے لیے رات دی، کام کرنے کے لیے دن دیا، اس کے بعد تمہیں ہم نے کھانے کے لیے مختلف چیزیں دی، پھل دیے، تمہیں سواریاں دی، تمہیں گھر دیا، تمہیں بیوی دی، تمہیں ماں دی، تمہیں بہن دی، تمہیں اولاد دی، تمہیں کیا نہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے کیا نہیں دیا۔ لیکن انسان، جب اللہ نے اتنا کچھ اس کو دیا تو اس نے کیا کیا؟ جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس کا رازق ہے، جو اس کا پالن ہار ہے، یہ اسی کے مقابلے میں کیا کرتا ہے؟ کوئی بتلا کھڑا کر رہا ہے، کوئی قبروں کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک کرے گا تو بتائیں اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ کسی کو مارنا، کسی کو تھپڑ مارنا، کسی کا مال کھانا، وہ تو ایک چھوٹے مسئلے ہیں۔ جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو اتنا کچھ دیا، جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں چیزیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، بہت سی چیزیں ہیں، تو اللہ نے کچھ نہ اس کا بل رکھا، اللہ تعالیٰ نے نہ بل مانگا، اللہ نے ہر چیز فری میں دی۔ تو آگے سے انسان نے کیا کیا کہ اللہ کے مقابلے میں لا کے یعنی کہ بت کھڑے کر دیے، پیسے کو کھڑا کر دیا، قبر کو کھڑا کر دیا، سورج کو کھڑا کر دیا،
آگ کو کھڑا کر دیا. یعنی کہ شرک جو ہے اس لیے فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور اس کے بعد درجے ہیں ظلم کے. کسی کو مارنا نہ حق, کسی کو تھپڑ مار دیا, کسی کو مکہ مار دیا, کسی کا مال دبا لیا, اور اس کے بعد اور بہت سے ظلم کے درجے ہیں. تو اب جو یعنی کہ شرک کے بعد جو ظلم کے درجے ہیں ان میں سے جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی, ختم نبوت کا یعنی کہ اوپر حملے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی. اب بتائیں ظلم کو کر رہے ہیں ہم, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بھی وارننگ ہے, سمجھ لیں یہ ہماری خوش بختی ہے کہ کچھ کو اللہ تعالیٰ ہلا کے باقیوں کو بتاتے ہیں کہ باز آ جاؤ. لیکن اگر ہم نہیں باز آئیں گے تو پھر اللہ کو بھی ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس دنیا کو جو میں نے بتاتا ہوں, آپ کو بتاتا آ رہا ہوں, قیامت صغریٰ اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑوائے گا. یہ جنگوں میں جیسے بھی جس صورت میں بھی یہ لڑیں گے, اور یہ جو یعنی خباثت بڑھ چکی ہے یہ ختم ہوگی. جب خباثت بڑھ جاتی ہے, اللہ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے, تو اللہ خود فرماتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کی صفائی کرتے ہیں. تو میرے ناظرین یہ زلزلے آنا, یہ طوفان آنا, یہ آندیاں آنا, یہ اللہ کی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے, ظلم بڑھتا جا رہا ہے, اور غریب کا استحصال بھی ہو رہا ہے. 2 وقت کی روٹی کو دیکھیں, لگژری لائف سٹائل کی بات نہیں میں کرتا, ظلم کا یہ بھی ایک درجہ بہت عروج پا رہا ہے اس وقت. غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی. جو اللہ کی مخلوق ہے, جس سے اللہ پیار کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس وقت انتہائی غصے میں ہے. اور دوسری بات, یہ زلزلے آنا, جب ظلم بڑھے گا زلزلے آئیں گے, جب ناانصافی بڑھے گی تو زلزلے آئیں گے, طوفان آئیں گے. تو یہ نشانی ہے اس چیز کی, جب ظلم بڑھے گا تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور بھی قریب ہے, کیونکہ انہوں نے آنا ہے ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے, ظلم کو ختم کرنے کے لیے. جب امت کو یعنی لوگوں کو کوئی سہارا نظر نہیں آئے گا اللہ کے بعد, اللہ کے اسباب کے درجے میں, تو اللہ تعالیٰ اپنی تائید کے ساتھ, اپنی مدد کے ساتھ ان کو بھیجیں گے. تو یہ نشانی ہے اس چیز کی, یہ بڑی نشانی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور یعنی کہ حالات کے تناظر میں وہ بھی سمجھ لیں اب قریب ہے, اب دور نہیں ہے. ایگزیکٹ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ مجھے نہیں علم اس چیز کا, ایک اندازہ ہے اور ایک یعنی کہ تجزیہ ہی ہوتا ہے, اور امکان ہے, اللہ زیادہ علم رکھنے والے ہیں, لیکن واضح ہو رہا ہے کہ جلد ہی ہونے والا ہے. تو میرے ناظرین اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں, اللہ سے توبہ کریں, استغفار کریں, ظاہری بھی باطنی بھی, اور یعنی کہ جو حقوق العباد ہیں وہ بھی پورے کریں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی, اس کو آگے شیئر لازمی کر دینا اور کمنٹ بھی کرنا, اور آپ نے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.